Former Prime Minister Benazir Bhutto has the assassination of suicide bomb. بینظیر بھٹو انتقال کر گئی ہیں. جب یہ دھماکہ ہوا ہے اس کے بعد ہمارے آگے کوئی گاڑی مجھے نظر نہیں آئی. آگے میری گاڑی تھی, صرف 4 فٹ کے فاصلے پر تھا. ہاسپٹل میں پریزنٹ تھا. You have blood on your hands over Benazir Bhutto's death. I consider the question below my dignity to answer. Nahid Khan Sahiba, she was in charge of the security. For the physical protection, محترمہ picked امتیاز. بی بی اپنی مرضی سے باہر نکلی. بیوی کو گولی لگی, لائٹ نہ کوئی گولی لگی نہ کوئی پیلٹ لگا ہے. ہمیں ایک ہی زخم ملا ہے, ان کے سارے جسم پر. It went in from one side of the back, came out the other. ان کے دل کو ہاتھ سے دبا کے ریسسیٹیشن شروع کی. کچھ بھی ہو جائے کیونکہ تھوڑا آؤٹ میں ہوئی تو پوسٹ مارٹم ہوا. پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکا. پوچھا تھا زرداری صاحب سے کہ جی ہم پوسٹ مارٹم کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے منع کر دیا. یہ تو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ پوسٹ مارٹم اس نے نہیں کیا اور رپورٹ انہیں چھپائی. Who is the maximum gainer from doing this? I leave to your judgment. Excuse me, Shahid Masood صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیو ٹی وی نیٹ ورک سے ڈاکٹر شاہد مسعود. بینظیر بھٹو صاحبہ 18 اکتوبر 2007 کو وطن واپسی سے چند ہفتے پہلے دورہ امریکہ کے دوران ان تمام معاملات کو حتمی شکل دے رہی تھی جو بین الاقوامی ضامنوں کی جانب سے ان کی اور جنرل مشرف کے درمیان طے کروائے گئے تھے. انہی دنوں میں اپنا یہ پروگرام یعنی میرے مطابق امریکہ سے پیش کر رہا تھا اور پاکستانی سیاست پر گہری نظر رکھتے بروکنگ انسٹیٹیوٹ کے پروفیسر اسٹیون کوہن سے لے کے کونسل آن فارن ریلیشنز کے ڈینیل ماکے یا پھر پاکستان میں سابق امریکی سفیر ڈینس ککس یا پھر اسٹینسن سینٹر کے مائیکل کریپون یا پھر CSIS کی ٹیری شیفر تک تمام شخصیات جو اس پروگرام میں اس دوران شریک ہو رہی تھیں وہ بظاہر جنرل مشرف اور بینظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان مفاہمت پر تو اطمینان کا اظہار, لیکن آف دا ریکارڈ گفتگو میں اس سمجھوتے پر اپنے شدید تحفظات کا اظہار اس بنیاد پہ کر رہی تھی کہ امریکی انتظامیہ کے اہم اور طاقتور ترین ستون محترمہ کی وطن واپسی کے حوالے سے مختلف دھڑوں میں تقسیم ہو چکے تھے. اور اسی دوران مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کی سربراہ اور پاکستان میں امریکہ کے سابق سفیر وینڈی چیمبرلین بھی میرے پروگرام میں شریک ہوئی, جو اپنے تھنک ٹینک میں اگلے کچھ دنوں کے دوران بینظیر بھٹو صاحبہ کو اس تقریب میں مدعو کرنے جا رہی تھیں جس کا احوال معروف صحافی رون سسکن نے اپنی نیو یارک ٹائمز بیسٹ سیلر کتاب یعنی دا وے آف دا ورلڈ میں کچھ اس انداز میں کیا ہے کہ وہی اندیشہ کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ محترمہ اور جنرل مشرف حمایت میں کس طرح باہمی انتشار کا شکار تھی. وہ بھی محترمہ کے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے اس آخری خطاب میں موجود تھے اور وہ اس خطاب میں یہ بھی کہتے ہیں کہ خطاب ختم ہونے کے بعد جب سوال و جواب کا مرحلہ شروع ہوا تو نیدرلینڈز کے سفارت خانے سے تعلق رکھتے کسی شخص نے محترمہ سے سوال کیا کہ آپ کس طرح بطور ایک خاتون یعنی بینظیر بھٹو جنرل پرویز مشرف سے اتحاد کر سکتی ہیں. یہ سوال محترمہ کی شخصیت اور اس عام ترین معاملے سے متعلق تھا. 300 کے لگ بھگ حاضرین محترمہ کا جواب سننے اپنی نشستوں پر آگے جھک گئے. محترمہ کے جواب کا ایک حصہ شاید اہم ترین تھا. انہوں نے کہا I would like to be my own person even if it means not lasting very long. Because even when you try to last long by making the compromises that you think will help you stay in power, you still don't stay very long anyway. یعنی آپ مفاہمت کے ذریعے اقتدار میں رہنے کی کوشش بھی کریں, کمپرومائزز بھی کر لیں, تب بھی وہ اقتدار کو طول دینے کا سبب نہیں بن سکتے. وینڈی چیمبرلین نے اچانک خود کو اور بینظیر بھٹو کو اس پرہجوم کمرے میں تنہا محسوس کیا اور پھر مائکروفون میں سرگوشی کی, شکریہ یہ کہنے پر آپ کا شکریہ. رون سسکن کتاب میں آگے لکھتے ہیں کہ ایک بار جب مجمع چھٹ گیا تو بینظیر بھٹو نے اپنے شوہر آصف زرداری سے کہا کہ کیا سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے. زرداری صاحب نے ہاں میں جواب دیا اور پھر محترمہ سینیٹر جان کیری کے دفتر میں آ گئیں. اس دورے کا اہم ترین مقصد محترمہ کی وطن واپسی پر ان کی سیکیورٹی تھا جس میں صرف 3 ہفتے باقی رہ گئے تھے.
پھر دونوں شخصیات کی گفتگو کا تذکرہ ہے اور مصنف کہتے ہیں کہ محترمہ کے امریکی انتظامیہ سے روابط کا دار و مدار ان نصف درجن افراد کے ہاتھ میں تھا جن میں سے اکثریت اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور امریکہ کے نائب صدر یعنی ڈک چینی کے دفتر میں عام عہدوں پہ فائز تھی، اور پاکستان کے ساتھ بے نظیر بھٹو سے متعلق تمام معاملات انہی اعلیٰ عہدیداروں سے متعلق مختصر سے گروہ کے ہاتھ سے ہی ممکن تھے، جہاں دو شخصیات یعنی امریکی نائب صدر ڈک چینی اور سیکرٹری خارجہ کونڈیزا رائس کے درمیان اختلافات کی ایک طویل تاریخ رہی اور اکثر اس دوران ڈک چینی ہی فیصلوں پر حاوی آتے رہے۔ کونڈیزا رائس کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ رچرڈ باؤچر بے نظیر بھٹو کی واپسی کے انتظامات کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ نائب صدر ڈک چینی کی منشا کے خلاف تھا، کیونکہ امریکی صدر بش کی طرح ڈک چینی بھی صدر مشرف کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے۔ وہ تسلیم کرتے تھے کہ مشرف نے کچھ غلطیاں بشمول ستمبر 2006 میں قبائلی علاقوں میں طالبان سے معاہدے کر کے غلطیاں کی، لیکن وہ انہیں نواز شریف پر فوقیت دیتے تھے جو پاکستان میں بڑھتی اسلامی قوتوں کے قریب تصور ہوتے تھے۔ کتاب آگے انکشاف کرتی ہے کہ محترمہ کو یقین تھا کہ امریکہ ان کے ساتھ ہے، کم سے کم کونڈیزا رائس اور رچرڈ باؤچر نے انہیں یہی بتایا تھا۔ محترمہ کو ان پر اعتماد تھا، لیکن محترمہ کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ یعنی محترمہ مشرف کو امریکیوں سے زیادہ جانتی تھی، کیونکہ وہ ان کے دوسرے دور اقتدار میں ایک ابھرتا ہوا فوجی افسر رہ چکا تھا اور صرف امریکہ ہی مشرف کو کسی سمجھوتے پر مجبور کر سکتا تھا۔ باؤچر نے محترمہ کو بتایا کہ وہ فکر نہ کریں، مشرف ساتھ ہے، لیکن محترمہ کو مشرف کے ساتھ ایک ایسا سمجھوتا خود طے کرنا ہوگا جو دونوں کے لیے ون ون یعنی کامیاب ثابت ہو۔ مشرف بش اور ڈک چینی سے تب سے رابطے میں تھے جب تک یہ دونوں شخصیات اپنے عہدوں پر فائز ہوئی تھیں، اور مشرف کو علم تھا کہ اگر ان دونوں شخصیات کو طاقت اور اصولوں میں سے کسی ایک کا ساتھ دینا پڑے تو وہ طاقت کے ساتھ جائیں گے، جمہوریت، احتساب، انصاف۔ مشرف کو علم تھا کہ امریکیوں کو ان نظریات میں دلچسپی نہیں، کم سے کم آج کے دور میں، اور تبھی مشرف نے کیلیفورنیا کے سینیٹر ٹام لینٹوس کے آفس میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ سی آئی اے ان کے فونز کو ٹیپ کر سکتی ہے، بے نظیر سے کہا تھا کہ آپ کی حفاظت کا انحصار مجھ سے تعلقات پر ہے، یعنی جس دھمکی کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ امریکی پالیسی ساز وہاں پاکستان سے متعلق فیصلہ کرتی اسٹیبلشمنٹ مشرف بے نظیر مفاہمت پر تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک طرف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور اس کی سربراہ کونڈیزا رائس جو محترمہ کو واپس پاکستان مشرف کے ساتھ شراکت اقتدار میں دیکھنا چاہتی تھی، اور دوسری طرف امریکی نائب صدر ڈک چینی جو اس تمام عمل کے مخالف تھے۔ اور کتاب کے مطابق ڈک چینی کے ایک مشیر نے مصنف کو بتایا کہ ہمارا اندازہ ہے کہ اس طرح کی مفاہمت ہم پر بیک فائر کرے گی، کیونکہ بے نظیر بھٹو پیچیدہ اور ناقابل اعتماد ہیں۔ بہتر ہے کہ مشرف کی ہی حمایت کی جائے، وہ جو چاہتے ہیں انہیں کرنے دیا جائے اور اقتدار میں رکھا جائے۔ کونڈیزا رائس نے وطن واپسی سے پہلے دبئی میں بھی محترمہ سے بات کی اور 11 ہفتوں بعد محترمہ قتل کر دی گئی۔ وہ لا علم تھیں کہ امریکی حساس ادارے ان کی وطن واپسی سے پہلے ہی ایک عرصے سے ان کی ٹیلی فون کالز ٹیپ کر رہے تھے، اور یہ کتاب محترمہ کی اپنے بیٹے بلاول سے اس گفتگو کا بھی ذکر کرتی ہے جو محترمہ کے خیال میں خفیہ اور ذاتی یعنی ٹیپ نہیں ہو رہی تھی، اور امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی NSA جب یہ گفتگو ریکارڈ کر رہی تھی محترمہ کی، تو اس وقت وہ ان کا اندازہ یہ تھا کہ وہ آئندہ اس ریکارڈڈ گفتگو کو کیرٹس اینڈ سٹکس کے طور پہ محترمہ کے سامنے بارگیننگ کے لیے استعمال کرے گی۔ اس تقسیم رائے رکھتی اس وقت کی امریکن اسٹیبلشمنٹ کی یقین دہانی کے ساتھ 18 اکتوبر کو محترمہ پاکستان میں اس اسٹیبلشمنٹ کے سامنے مفاہمت کے لیے آئیں جس نے کبھی انہیں قبول نہیں کیا۔ محترمہ کا استقبال خون بہا کر کیا گیا، لیکن وہ نہ تھمی، اور پھر تمامی اندازے درست نظر آنے لگے کہ محترمہ وطن واپس لوٹنے کے بعد بھرپور عوامی دباؤ اور اس عدلیہ بحالی تحریک کا حصہ بن کر بڑی حد تک اپنی اس حکمت عملی میں کامیاب ہو رہی تھی جہاں ایک غیر مقبول اور کمزور تر ہوتے جنرل مشرف کو اس بات کا شدید تر احساس ہونے لگا تھا کہ محترمہ دوبارہ اپنے عوام کے درمیان آ کے تمام تر سمجھوتوں سے خود کو آزاد کر رہی ہیں، اور پھر
امریکہ کے بدلتے تیور، جنرل مشرف کی جانب سے 3 نومبر کو دوبارہ مارشل لا نافذ